نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر حقوق اللہ رب العزت کے حقوق اللہ کا ذکر کیا، وہاں ہر موقع پر حقوق العباد کو بھی یاد کروایا۔ انہی حقوق العباد میں سے آج آپ کے سامنے میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ اللہ کے رسول نے 6 حق جو صحیح مسلم میں بیان فرمائے وہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سن کے سنا کے اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ حقوق اللہ ادا کرنے سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر وہ صرف حقوق اللہ کو ادا کرنے والا ہے تو اس انسان کو جنت نہیں ملے گی۔ اس کی ایک مثال ہے، صحیح البخاری میں غالباً حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عورت کا بتایا گیا کہ نمازیں پڑھنے والی، تہجدیں پڑھنے والی، زکوٰۃ و صدقات دینے والی، یعنی حقوق اللہ بالکل مکمل اور زبردست ادا کرنے والی، لیکن حقوق العباد میں کمی کرتی ہے۔ اس کے پڑوسی، اس کے ہمسائے، اس کے رشتہ دار اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت پھر جہنم میں جانے والی ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد ایک عورت کا تذکرہ اور ذکر کیا گیا، بتایا گیا کہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج صرف جتنے اللہ نے فرض کیے ہیں وہی ادا کرتی ہے، ایکسٹرا کوئی عبادت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ یہ حقوق اللہ ادا کرتی ہے حقوق العباد میں مکمل پرفیکٹ، کسی نے کبھی اس کی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھا، اس کے ہاتھ سے، اس کی باتوں سے، اتنا اچھا اخلاق۔ وہی نبوت والی زبان پھر بولی، فرمایا ہیا فی الجنہ، یہ پھر ان کاموں کی وجہ سے، چاہے اس کی عبادات صرف فرضی ہیں، نفلی کوئی ایکسٹرا نہیں ہے، لیکن حقوق العباد کو ادا کرنے کی وجہ سے یہ جنت میں جانے والی ہے۔ اب حضرات غور اس بات کا کریں کہ ہم بھی حقوق اللہ تو الحمدللہ جہاں تک ہو ممکن ہم ادا کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد جس طرح ادا کرنے کا حق ہے، جس طرح ضروری اور فرض ہے، وہ ادا نہیں کیے جاتے۔ اب دیکھیں کہ ایک ہی آفس میں کام کرنے والا ہے اور اس سے دوسرے لوگ پریشان ہیں، سفر ساتھ کرنے والے ہیں، لوگ پریشان ہیں، رشتہ دار اس سے پریشان ہیں، ہمسائے، وہ کہتا ہے انہیں چھیڑی نہ، وہ اپنی زبان میں لا پا کے اچھے پڑھا دے گئی، اس کو اگر تو نے تھوڑی سی بات کی نا تو وہ اگوں کہنا ہوتا ہے کہ پیڑی گل مینوں برداشت نہیں، تو اللہ کے رسول نے بری باتوں کو تو برداشت کرنے کا حکم دیا ہے، چنگیاں تو سارے انہیں چنگیاں لگتی ہیں، اس کو نہیں تو نے چھیڑنا۔ اسی لیے تاجدار کونین نے فرمایا تھا جس انسان کی عزت لوگ اس سے شر کی وجہ سے کریں، اس کے ڈنگ مارنے کی وجہ سے کریں، روئے زمین پہ یہ گندہ ترین بندہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث سیاستہ میں موجود ہے۔ اپنی بات کو میں شروع کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک حدیث سماعت کر لیجئے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، 2581 نمبر ہے اس کا، 2581 نمبر پہ یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے سوال کیا، یا اصحاب اتدرون من المفلس؟ غور کیجئے گا، کیا مفلس انسان کو جانتے ہو تم لوگ؟ صحابہ کے پاس جتنا نالج تھا، جتنا علم تھا، کہنے لگے المفلس من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہمارے نزدیک اگر آپ پوچھتے اللہ کے رسول تو مفلس وہ ہے جس کے پاس درم و دینار پیسہ روپیہ نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے، اپنی کوٹھی نہیں، اپنا بنگلہ نہیں۔ آپ نے فرمایا لا،
ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات. اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. کہا میری امت کا مفلس اپنی زبان میں کہہ لے کنگال، کنگلا. انہوں نے کیا کہا جس کے پاس پیسہ روپیہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہوگا قیامت کو آئے گا صلاۃ نمازوں کے ساتھ، وصیام روزوں کے ساتھ، وزکات زکاتیں ادا کر کے، صدقات دے کے، چیریٹی کر کے. معلوم ہوتا ہوگا اس سے اچھا بندہ اور اس سے نیک بندہ زمین پہ کوئی نہیں. فرمایا یأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا. اچانک ایک شخص، اب دیکھنا آپ نے پتہ ہے کیسے حدیث میں حقوق اللہ پرفیکٹ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ اعلیٰ. فرمایا پہاڑوں جتنی نیکیاں اس کی، لوگ اس پہ رشک کریں گے حاجی صاحب فلاں صاحب اعلیٰ ترین شخص جنت میں جانے والے. قد شتم ھذا، آ گیا ایک آنے والا کہتا ہے میں اس کا سگا بھائی ہوں، اللہ آپ نے کہا تھا آپ کی عدالت میں انصاف ہونا ہے، ہر ایک کو اس کا بدلہ مل کے رہے گا. اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو اپنی زمین ٹوڈ بھی مارے ہے وہ بھی بدلہ لے کے دینا پڑے گا. اس نے مجھے گالی نکالی تھی، تہمت لگائی تھی. اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں اس کو اتنی دے دو، خوش ہے جا. بہن آ گئی، انہیں وراثت چیزا کھاتا سی، فرمایا اس کو اتنی نیکیاں دے دو. والدین آ گئے، اللہ ہمارے حق ادا نہیں کیے، بوڑھے ہو گئے تھے، ترستے تھے پانی کو، روٹی کو، ہم نے اس کو پالا، اس نے ہماری کوئی پرواہ نہیں کی، اتنی نیکیاں اس کو دے دو. چوتھا بندہ آ گیا، اللہ میں ساتھ کا ہمسایہ تھا، آپ نے حقوق کتنے بیان کیے ہمسائے کے، ایون کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جب بھی جبریل آتے ہیں تاکید کرتے ہیں حقوق العباد کی، ہمسایوں کے حق کی، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں ان کو وراثت میں بھی حصہ دار نہ بنا دیا جائے. لیکن میں اس کا ہمسایہ تھا، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، گالی دی، فلاں قسم کی تکالیف دی، انہیں نیکیاں دے دو. پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آنے والا سارے نے نیکیاں لے گئے، تو مفلس کا معنی کیا ہے؟ کنگال، کنگلا. اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں. اللہ دعا فرمائیے ان جیسوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. نیکیاں کریں ان کی حفاظت بھی کریں، نیکیاں کریں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اللہ جو ٹوٹی پھوٹی نماز یا نیکیاں کی ہیں نا وہ ہماری قبول فرما. کھڑا ہے پھر بھی بہن بھائی رشتہ دار ہمسائے کلیگ سارے کھڑے ہوئے، اللہ اجے تو ساڈا حق پہ ہے، اس نے مجھے گالی دی، میرے پہ تہمت لگائی، بہتان لگایا، میری عزت کو اچھالا. اللہ کہیں گے یار نیکیاں ختم ہیں، اندے دے بہتان لگا جی، اندے گناہ اندے پلڑے چ رکھو. اس پہ تھپڑ مارا، اس کے گناہ اس کے پلڑے میں. فرمایا یہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آنے والا ساری اڑا کے کنگال ہو کے لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ اٹھا کے اپنے نامہ اعمال میں رکھوا کے اللہ اس کو جہنم میں پھینکیں گے. یہ میری امت کا مفلس انسان ہے. حقوق العباد سب سے پہلے نمبر پہ، حقوق اللہ کے بعد. حضرات وہی ایک 6 اگر ٹائم نے ساتھ دیا آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے، توجہ فرمائیے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے، آپ نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمہ 6 حق ہیں. پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی اسے ملاقات کرنی ہے، جب بھی ملنا ہے تو اپنی ملاقات کا آغاز اور ابتدا کس بات سے کرنی ہے؟ السلام علیکم. ہم نے دیکھا وہ آندہ کہتا وہ آ گئی فلاں، وہ آ گئی فلاں، اس کی بہن کو ماں کو گالی دے کے انہوں جب بھی باندھے ہوتے ہیں وہ بھی گلے ملتا ہوں خوشی دے نال کے چنگا کیتے، اس کے نام برے لے کے یا اس کو فلاں جو مشہور ہے اس بات سے گلے ملتے ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان کہ جب بھی اپنے بھائی سے ملاقات کرنی ہے السلام علیکم، یہی ابتدا اور یہی آغاز اور یہی تربیت کی ہے تاجدار کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کہتے ہیں یہ درخت تھا، ایک ہمارا آپ کا ساتھی ادھر سے گزرتا، ایک ادھر سے گزرتا، حالانکہ دونوں اکٹھے جا رہے ہیں، درخت کو پار کر کے عبور کر کے دونوں ایک دوسرے کو جب ملتے تھے تو پھر بھی کہتے تھے السلام علیکم. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 54 نمبر پہ. آغاز میں ہی امام مسلم لائے
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. اور صحابہ تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ. اور محبوب محبت ہوگی کس طرح؟ فرمایا محبت اللہ پیدا کرے گا، دلوں سے نفرتوں کو نکالے گا جب تم آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہو گے. ابن عمر کے متعلق دیکھیے الادب المفرد کے اندر امام بخاری لائے کہ ان ابن عمر یخرج الی السوق فیسلم علی من لقیہ. اپنے شاگرد نافع کو بلایا، مجاہد کو بلایا، کہنے لگے کجاوا رکھو، سواری تیار کرو. کی گئی، بازار کے اندر گئے. کہنے لگے ہم نے کہا شاید استاد محترم نے کوئی گروسری، کوئی سامان، کوئی چیزیں لینی ہوگی، چلو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. دنیا کا امام، آپ کے اصحابہ میں سے سیدنا عمر کے بیٹے فرماتے ہیں جب بازار میں گئے تو جا کے عام لوگوں کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. چند منٹوں کے بعد کہنے لگے واپس چلے مسجد میں. ہم نے کہا حضرت بھول تو نہیں گئے، آپ بازار میں آئے ہیں، شہر میں آئے ہیں، جو چیز چاہیے وہ تو لی نہیں. کہا میں آج اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں. نبی پاک نے فرمایا تھا جب اللہ کے رسول بازار میں جاتے تھے جس کو جانتے تھے اس کو بھی سلام کرتے تھے، جس کو نہیں تھے جانتے دنیا کی سب سے بڑی ہستی اس کو بھی سلام کہتے تھے. تیسری حدیث، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول تشریف فرمائے. ایک صحابی آئے، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا عشر. دوسرے آئے، کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کتنا اضافہ ہوا ورحمۃ اللہ؟ فرمایا 20. تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آگے وبرکاتہ. فرمایا 30. جب مجلس برخاست ہوئی ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ 10 20 30 آج پہلی دفعہ کہا ہے، یہ اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے رسول نے وضاحت کی، فرمایا جو آیا السلام علیکم کہا 10 نیکیاں اللہ نے عطا فرمائی. 20 کا اس نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا، اللہ نے 20 نیکیاں عطا فرمائی. اس نے 30 کا اضافہ کیا، اللہ نے اس کو صرف اس سلام لینے کی برکت کے ساتھ 30 نیکیاں عطا فرمائی. اور آپ دیکھیں قیامت والے دن ایک ایک نیکی کو ترسنا ہے. مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل حدیث لائے، ایک نیکی کم ہے، ساری نیکیاں پوری ہیں. فرمایا جا جا کے لے آ، جس سے نیکی ملتی ہے لے آ، تجھے جنت کے اندر داخل کروں گا. وہ محشر کا میدان اتنا سخت ترین دن، 1000 سال کا جائے گا. قرآن پاک کے الفاظ ہے وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ. باپ کے پاس گیا انکار، ماں کے پاس گیا انکار، بہن کے پاس، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، رشتہ دار کے پاس، اپنے ورکرز کے پاس، ہر پاسوں انکار. اب ادھر محشر کے میدان میں ایک بندہ ہوگا ایسا بھی، وہ اثار، قربانی، محبت، خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والا. کہتا تجھے ایک نیکی کام؟ میں کہتا ہاں. کہتا میری ہے ہی ایک، تو بھائی لے، تیرا بھلا ہو، میری دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، جا چلے جا. اب وہ نیکی لے کے آیا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو سارا تو پتہ ہے. فرمایا آج تجھے نیکی کسی نے انہوں بھی لے کے آ، میں بھی تو دیکھا کہ تو نے جبر ظلم زیادتی لے کے آیا. پھر ڈھونڈتا اللہ نے فرمایا تو نے اس کو نیکی دی ہے؟ جی اللہ بالکل دی ہے. کیوں؟ کہا میری ہے ہی ایک تھی. میں نے کہا میرے بھائی کا تو فائدہ اور بھلا ہو جائے. یہ جذبہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو میرے سے بڑا خیر خواہی کرنے والا ہے، تو میرے سے بڑا شاکر ہے، قدردان ہے. تو نے اس پہ رحم کیا ہے، جا پھر رب العالمین نے تم پہ رحم کیا ہے، تو بھی جنت میں جا اور ایک نیکی دینے والا بھی جنت کے اندر داخل ہو جائے. اللہ ہمیں ایسا جذبہ عطا فرمائے. یہ سلام کرنا مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، اور یہی جنتیوں کی ایک صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی. فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. فرمایا
جنتی آپس کے اندر جائیں گے، ملاقاتیں کریں گے، اپنے محلات میں سے نکل کے ایک سے دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. آپس میں سلامتی بھیجتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے ملاقاتیں کریں گے. ملاقات کرتے اللہ کی نعمتیں کھا کے، جنت کے اندر اللہ کا دیدار کر کے، نبی پاک سے ملاقاتیں کر کے جب واپس اپنے دوبارہ محل میں جائیں گے، اللہ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا. کیا کہا؟ فرمایا وآخر دعواہم، ان کا آخری کلمہ اپنے جنت میں محل میں داخل ہوتے ہوئے کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری نیکیوں کا کوئی کمال نہیں ہے، ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل فرما دیا ہے. حضرات آپ دعا کر دیجئے اس برکت گھڑی کے اندر، اللہ جتنے ہم ادھر تشریف فرمائیں ہمیں اپنے اہل و عیال سمیت بغیر حساب نبی پاک کی سفارش کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرمائے. یہ ملنا اس سے اللہ کوئی نہیں. جنتیوں کی نشانی، اب فرشتوں کی طرف آئیے، وہ بھی نقشہ قرآن پاک میں فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. جنتیوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، فرشتے دروازہ دربانے جنت کھولیں گے، کہیں گے خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. حضرات غور کیجئے، ادھر جنتی کہتے ہیں السلام علیکم، واپس پلٹتے ہوئے الحمدللہ کہتے ہیں، ادھر دربان جنت دروازہ کھولتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں. وقضي بينهم بالحق، آخر میں فرشتے بھی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ادھر بھی کہتے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے تم سب کو بچا کے اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں ساتھ نصیب کیا ہے. یہ سلام عام کرنا، ایمان پیدا ہوگا، محبتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں ختم ہوں گی. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے سلام کرنا، اگر یہ نہ کریں حق تلفی ہے. دوسری بات اور دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. فرمایا جب بھی تمہیں دعوت دے، انویٹیشن آئے، پیغام آئے، تم نے اس کی عجیبہ قبول کرنی ہے دعوت. محدثی نے دو معنی کیے ہیں کہ پہلی نیکی کی دعوت، کہتا جی قرآن کلاس ہے، فلاں جگہ تاک راتوں میں درس ہے، فلاں جگہ دورہ سرفنا یا تفسیر القرآن ہے، فلاں جگہ یہ قلین بچھائے جانے ہیں، فلاں جگہ چھت ڈالی جانی ہے، فلاں جگہ کولر پانی کا چاہیے. یار میں چل رہا ہوں، تو بھی میرے ساتھ آ، تعاون کر، نیکی کے اندر حصہ ڈال. فرمایا عجیب ہو، اس کو قبول کرنی چاہیے. اور دوسرا معنی محدثین نے کیا کیا؟ ولیمے کی دعوت قبول کی جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے ولیمے کی دعوت کو ٹھکرا دیا، امام ابو داود میں حدیث لائے فقد عصى اللہ ورسولہ، اس نے ولیمے کی دعوت نہیں ٹھکرائی، اس نے ولیمے کی جان بوجھ کے دعوت ٹھکرا کے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. کہا ادھر تک ممکن ہو، اگر وہ اصرار کرے، ضد کرے، نفلی روزہ ہے، فرمایا توڑ دو، اس کی ولیمے کی دعوت کو قبول کرو. فرق ہے میرے بھائیوں. آگے رمضان آ رہا ہے، اس کو بھی سماعت کرنے لگے ہاتھ کہ فرضی روزہ ہے، نیت کرنا ضروری ہے، نیت کے الفاظ نہیں، نیت ضروری ہے، نفلی روزے کی نیت ضروری نہیں ہے. صحیح البخاری میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول آئے، کہا کھانے کے لیے کوئی شے ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. میں یقین کرو حیران ہو گیا، باب الزہد والرقائق کے اندر آخری حدیثیں میں نے صحیح مسلم میں پڑھائی
سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میری جب سے اللہ کے رسول کے ساتھ شادی ہوئی ہے نا، میں تقریباً 9 سال آپ کے ساتھ رہی، 9 سال۔ فرماتی ہیں میں نے ایک دن کے اندر 2 مرتبہ 9 سالہ دے اندر اللہ کے رسول کو کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا ربی پاک نے بھوک نہیں سلاتی؟ کہتی ہیں نہیں، میسر ہی کچھ نہیں تھا ہوتا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہستی، ہم کہتے ہیں تیرا کھاما تیری گیت کھاما یا رسول اللہ۔ ابو ہریرہ کے پاس بکری لائی گئی، بری ہوئی بکری لائی گئی، غشی ہوئی، نیچے زمین پہ گر گئے، ہوش آئی، کہا گیا اتنا بھوکا تھا، اتنی شدید بھوک تھی، تیرے اندر طاقت ہی نہیں، جان ہی نہیں رہی؟ کہا اس وجہ سے نہیں، آج مجھے دنیا کے سب سے بڑی ہستی اپنے محبوب یاد آ گئے ہیں، ان کو یہ میسر ہی نہیں ہوتی جو آج آپ سب کو میسر ہے۔ 2 دن میں کدی نہیں ویکھیا کہ اللہ کے رسول نے ایک دن دے اندر 2 باری روٹی کھاتی ہوئی۔ ولیمے اب آپ آئے، کہا کھانے کے لیے کوئی چیزیں نہیں، فرمایا اذن صائم، میں پھر روزے کے ساتھ ہوں، کوئی نیت نہیں، دن کا ٹائم سورج نکلا ہوا، فرمایا چلو پھر میرا روزہ ہے۔ ایک دن آئے، اسی طرح فرضی روزہ نہیں توڑا جا سکتا جان بوجھ کر، نفلی روزہ آپ توڑ سکتے ہیں۔ آئے، کہا آج ہمارے لیے ایک تحفہ دیا گیا ہے، پنیر بھیجی گئی، ایک کھیر بھیجی گئی اللہ کے رسول۔ اب میرا تو روزہ تھا، چلو لاؤ مجھے دکھاؤ۔ آپ کے سامنے پیش کی گئی، آپ نے تناول فرمائی، روزہ توڑ دیا، آپ نے وہ پنیر، وہ کھیر جو گفٹ کی گئی تھی وہ کھائی۔ اگر آپ کا نفلی روزہ ہے، بھائی کا اصرار ہے کہ میرے ولیمے کی دعوت پہ آ، کہا اس کو ٹھکرا کے، اس کو توڑ کے اس کی دعوت قبول کر، اگر نہیں کر سکتے شرعی عذر ہے، پھر اس کو کم از کم دعا دے دو، جزاکم اللہ خیرہ کہہ دو۔ تیسرا حق، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب خیر خواہی طلب کرے، مشورہ طلب کرے، نصیحت طلب کرے، ایک کا دوسرے پہ حق ہے کہ اس کو اچھی خیر خواہی کرے، اس کو اچھا گائیڈ کرے۔ ادھر ایک کا باہر ہے، وہ کہتا ہے یار میرے حالات ماڑے نے، میں بھی پتر ہوں نا، جمع پونجی جوڑ کے نا باہر بھیجنا چاہنا، وہاں دار چوکنا کا کوئی گل نہیں، تو نانا باہر نہ بھیجی، بڑے ٹف حالات، بڑے مشکل، خود گھر کے اندر ماشاءاللہ عیاشی کر رہے ہیں بیٹے کے پیسوں پہ، لیکن دل میں ہے کہ کہیں اس کا فائدہ نہ ہو جائے۔ اگر پوچھنے کی باری آئے، ہم نے اپنی بیٹی بہن کی نسبت فلاں جگہ جوڑی ہے، رشتہ کیا ہے، سروے کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، تو یار نال والے تھے ہمسائے نے کیسے نے، اگر انہوں نے ساتھ تک ونجا ہے، وہ جتنے مرضی پارسا اور نیک ہیں کہن کے گندے ترین بندے، پورا محلہ پریشان جینا، تو تیاں انہوں نے چنگیاں ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ تہمتیں لگا کے بتائے گا۔ جبکہ پلٹ کے دیکھیے اسلام کا بہترین یہ حدیث، اور محدثین نے لکھا ہے، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ نے دین کی دعوت کو غیر مسلم کے سامنے پیش کرنا ہے، لب دیو کہ کیڑی حدیث پیش کروں، کون سا آپ کا فرمان پیش کروں، یہ 5 آپ کے حق، یہ 6 حق، غیر مسلم کے سامنے ایک حدیث آپ کی اسلام کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے کافی ہے۔ اچھا خیر خواہی، اچھا گائیڈ کر، یہ ایک کا دوسرے پہ حق ہے۔ چوتھا حق، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اس کو چھینک آ گئی، التثاؤب من الشیطان، جمائی شیطان کی طرف سے ہے، فَلْيَكْزِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فرمایا جتنی تم میں طاقت ہے ان روکو، منہ کھولنا نہیں، اس کو روکنا ہے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ محدثین نے لکھا ہے شیطان منہ کے اندر داخل ہوتا ہے، اور پھر آپ کے منہ کا سٹائل اور ڈیزائن جو اللہ نے بنایا وہ بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو روکنا ہے۔ اور یہ جو چھینک ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور چھینک آئے تو کیا کہا جاتا ہے، بڑا قیمتی کلمہ، پھر کہیں کون سا، الحمدللہ، بس الحمدللہ علی کل حال۔ عبداللہ بن عباس کے سامنے ایک شخص نے کہا، چھینک آئی، الحمدللہ علی کل حال، پکڑا اس کو اپنے پاس سامنے کھڑا کیا، کہا الفاظ کی تھولے، کہتا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے، علی کل حال، ہر حال میں، چنگی گل ہی ہے۔ کہنے لگے آج عبداللہ بن عباس مدینے میں زندہ ہے، اور وہ تجھے الفاظ بھی وہی کہنے دوں گا جو تاجدار کونین کی نبوت والی زبان سے نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صرف الحمدللہ۔ تو بھائی کا دوسرے بھائی پہ حق کیا ہے، کیا کہنا ہے، یرحمک اللہ، 90% کو پتہ ہی نہیں، اس کو یاد کیجیے، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ اب آپ سائنٹیفک نقطہ نظر سے دیکھ لیں، کہتے ہیں آپ کے وینز کے اندر، ہارٹ کی وینز میں کلوٹ نہ آ جائے، یا آپ کے دماغ کی شریانوں کا جو مسئلہ ہو تو اللہ یہ چھینک لاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ کلوٹ سارے کے سارے ظاہر ہو جاتے ہیں۔
ہمارے خود ریلیٹیوز کے اندر ایک فیمیل تھی، ان کو ہارٹ کا ایشو ہو گیا، انہوں نے اسپیشل ایک کریم ٹائپ دی، مرم جیسے لگاتے ہیں وہ دی جیل، انہوں نے کہا ناک کے اندر لگاؤ، ان کو چھینک آئے اس کی وجہ سے، جتنی چھینکیں آئیں گی اتنی ہی ان کے ہارٹ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ لاتا ہے چھینک، اور پھر بندے کا سانس رک جاتا ہے، دوبارہ سانس اللہ بحال کرتا ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ اگلے کو کہنا ہے یرحمک اللہ، فرمایا وہ بیک کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ ایک کا دوسرے پہ حق ہے، نہیں کہیں گے تو پھر حق تلفی ہے۔ ایک واقعہ اور 5ویں حق کی طرف آئیے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ، صحاح ستہ میں ان کی کتاب کا نام، سلیمان بن اشعث ان کا نام، سمندر کے کنارے حدیثیں لکھ رہے ہیں، ان کی آپ پوری ہسٹری دیکھیں، لکھتے لکھتے ایک شخص کشتی میں سوار ہو کے جا رہے ہیں، لوگ قافلہ، ایک کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ امام صاحب حدیثیں لکھنے میں مصروف ہیں، جواب نہیں دے سکے۔ جب رجسٹر بند کیا، حدیث مکمل کی، کہنے لگے یار چھینک آئی سی، ملاح کو بلایا، کشتی کروائی، کہنے لگا حضرت اور کدھر نے سوار؟ کہا میں اکیلا ہی۔ کہنے لگا 4 دینار لوں گا، 4 دینار سونے کا سکہ۔ امام صاحب فرمانے لگے حدیث پہ عمل کرنے کے لیے بیٹا تو 4000 دینار بھی لے لے، وہ بھی کم ہے، کر کشتی۔ 4 دینار دیے، قریب گئے، السلام علیکم کہا، تم میں سے کسی کو چھینک آئی تھی، وہ کون ہے؟ اس نے کہا جی میں۔ کہنے لگے یرحمک اللہ، چلائیے واپس۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ رب العزت اتنا اعزاز نہیں کسی کو دیتا۔ پیچھے دیکھیے پلٹ کے، کوئی نہ کوئی قربانی ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کی مشقت محنت ہوگی، اور پھر اللہ کا فضل شامل حال ہوگا، پھر اللہ اعزاز دیتا ہے۔ دیکھیں امام ابو داود کا آج بھی نام زندہ ہے، حدیث پہ عمل کرنے کی وجہ سے آئے، واپس دنیا سے چلے گئے، موت کا پیغام آ گیا، خواب کے اندر 2 شاگردوں کو زیارت ہوئی، کہا گیا حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ہے؟ اتنی بڑی سنن ابی داود کتاب لکھنے والے، دیگر کتب آپ نے لکھی ہیں، ایمان کا، اسلام کا، دین کا آپ نے کام کیا ہے، اللہ کا کیا سلوک آپ کے ساتھ رہا ہے؟ کہنے لگے بیٹا سن لینا، میرے اللہ نے ساری میری عبادات اور نیکیاں اور کتب سائڈ پہ رکھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا امام ابو داود اشترى ابو داود الجنت باربع دنانیر، اپنے شاگردوں کو بتا دے جو تو نے نبی پاک کی حدیث پہ عمل کرنے کے لیے 4 دینار دی کشتی کروائی سی نا، اور حق ادا کرنے کے لیے مسلمان کا گیا تھا، اللہ نے وہ 4 دینار کے بدلے تجھے جنت کا وارث و حقدار بنا دیا ہے، 4 دینار کے بدلے۔ فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ 5واں حق سماعت کر لیجئے۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، بیمار ہو گیا، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا بیمار ہو گیا ہے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جانا ہے، یہ نہیں کہنا ابا جی میں تے نہیں بلانا، میں نے تو اپنا جین مرن علیحدہ کر لیا سی، میں نے تو بیٹوں کو وصیت کر دی، حضرت صاحب حافظ صاحب یہ ساری باتیں آپ کی ایک جگہ، ساری حدیث مصطفیٰ ایک جگہ، میں نہیں مانتا، میں نے تو اس کو فلاں وقت اس نے میرا یہ کام نہیں کیا، میں نے نہیں بلانا، پتہ نہیں انجامہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ سن لیجئے میرے بھائیو، اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنانے والوں، حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، کان النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے پر مامور ہے، ایک یہودی بچہ بیمار ہو گیا، 4 پائی پہ لگ گیا ہے، اللہ کے رسول نے 3-4 دن اس کا چہرہ نہیں دیکھا، سوال کیا، فرمایا وہ جو خدمت پر مامور تھا وہ بچہ میں نہیں دیکھ رہا، محبوب وہ بیمار ہے، اپنے گھر میں موجود ہے، علاج اور معالجہ چل رہا ہے۔ فرمایا صحابہ میں اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے ساتھ کون جائے گا؟ اور لوگوں سن لینا آج کے جمعے کا پیغام، تم اپنی سکی بہن بھائیوں کا پتہ نہیں لیتے، اپنی بہنوں کو نہیں دیکھتے، اپنے باپ کا پتہ نہیں لینے جاتے، یہ دیکھ لینا دنیا کی سب سے بڑی ہستی ایک یہودی کے بچے کا پتہ جو نان مسلم ہے، اور یارو ہماری تو بہنیں مسلمان، ہمارے بھائی بھی مسلمان، ہمارے والدین بھی مسلمان، میں آج بھی اس شخص کو جانتا ہوں، ہمارے اس شالامار کے ایریے میں جمعہ پڑھانے والا آج بھی منبر پہ کھڑا ہوگا، اس کا باپ میرے
ابا جان کے پاس آ گیا ہے، ہماری مسجد کے اندر آ گیا، دنیا سے چلا گیا ہے، کہتا حافظ صاحب آپ کا یہ شاگرد، میں اس کو کہتا ہوں بغیرت انسان، تیرے باپ کو شوگر کے پھوڑے نکل گئے، تو عالم دین کس بات کا، تو مفتی کس بات کا، تو حافظ کس بات کا، میرا پتہ لینے نہیں آتا۔ کہتا اللہ دی قسم اگوں مینوں جواب دیندا، کہتا ابا تو میرے تو بڑا بغیرت، میں کہتا ہوں تو ذلیل ہے، کہتا میرے تو بڑا ذلیل، یہ کہے کا مسلمان ہے، کدھر گئے تیرے جمعے، کدھر گیا دین، کدھر گیا اسلام، کدھر گیا قرآن۔ نبی پاک تو ایک یہودی کے گھر چلے گئے، جا کے جب اللہ کے رسول نے تیمارداری کی ہے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، یا غلام، اے بچے، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ امام بخاری فرماتے ہیں نبی پاک نے اس کے حالات دیکھ لیے کہ چند منٹوں کا مہمان ہے، کہا لا الہ الا اللہ کہہ دے، مجھے بڑی امید ہے اللہ تجھے معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اس نے اس طرح اپنے باپ کی طرف دیکھا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں باپ کی طرف دیکھا، قسمت اچھی، باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، آج جو اللہ کے رسول ابو القاسم فرماتے ہیں اس کی اطاعت کر لے، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے دسو تے صحیح، میرا آپ سے سوال ہے، اگر اللہ کے رسول نہ پتہ لینے جاتے اسلام کی دعوت کس طرح پھیلتی، اگر پتہ نہ لینے جاتے وہ کس طرح اللہ کے رسول سے امپریس ہو کے کلمہ پڑھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں جب واپس نکلے اللہ کے رسول خوشی کے ساتھ لمبے لمبے قدم اٹھا رہے ہیں، خوشی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور کیا کہا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو اسلام کا سبق ہے، دین کا سبق ہے، ہمارے اس نے بہترین معاشرے کا یہی سبق ہے۔ اور جس نے تیمارداری کر لی، یہ بھی سماعت کر لیجئے مسلمان بھائی کی جامع الترمذی کے اندر اوتھینٹک حدیث اللہ کے رسول کی ہے، فرمایا اگر یہ صبح کے وقت تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے، رات تک 70,000 فرشتہ اگر رات کو تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے، صبح ہونے تک اللہ کا 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے، 70,000 فرشتہ۔ اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اس کی تائید قرآن پاک نے بھی کر دی ہے، فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة۔ قرآن پاک کہتا ہے یہ جس نے اللہ کا عرش تھامنے والے فرشتے ہیں، اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کی تسبیحات بھی کرتے ہیں اور مومنین کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخلہ ان کا عطا کر دے، اور اللہ ان کے والدین کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دے، ان کے بچوں کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دے، ان کی بیویوں کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دے۔ معلوم ہوا فرشتے مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا جو صبح کے وقت گیا ہے شام تک، شام کے وقت گیا ہے صبح تک فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ دوسری حدیث بھی سماعت کر لیجئے، سنن کبری البیہقی کے اندر موجود ہے، دیگر کتب کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو اپنے بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے، حوصلہ دینے کے لیے جاتا ہے، اس کو دعائیں دینے کے لیے جاتا ہے، اللہ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے جتنی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیدا ہونے والی مخلوق کی تعداد ہے، اتنی اللہ اس کو نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری حدیث فرمایا جو تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ رب العزت صرف پرادہ خیال کیتا ہے، اللہ جتنی دیر اس کے گھر میں موجود ہے اتنی دیر تک یوں سمجھے لاہور گجرانوالہ فیصل آباد اس کی تیمارداری نہیں کر رہا، یہ اللہ کی جنت میں گھوم بھی رہا ہے اور اللہ کی جنت کی نعمتوں کو تناول بھی فرما رہا ہے۔ یہ نبی پاک نے فرمایا۔ آخری حق سماعت کیجئے، فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ مسئلہ بڑھ گیا، فرمایا دوائی بھی موافق نہیں آئی، علاج معالجہ بھی کروا لیا، یہ ٹھیک نہیں ہو سکا، تندرست نہیں ہو سکا، فوت ہو گیا، فرمایا پھر آخری حق فَاتَّبِعْهُ، اس کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جانا ہے،
یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، لازم اور ضروری ہے۔ ادھر ہی ویلو تسی جنازہ ہوندا پیا ہوندا کہندا نا بس ختم، زندگی جی مقاتی سی بڑا چنگا کیتا ہی چوری۔ اللہ رب العزت دیکھ تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، فرمایا اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، اور پھر اس طرح اوپر ہو کے ان کو دکھانا نہیں کہ پتہ لگے اندے منڈیاں نوں کہ جنازہ پڑھنا آئے سن آئی صاحب۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے اعمال کے اندر تقوی لائیے، اخلاص لائیے، اللہ پھر قبول فرمائے گا۔ آخری بات، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، جس انسان نے اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا، من شہد الجنازہ، صحیح البخاری، حتی یصلی علیہ فلہ قراط، اس کا جنازہ پڑھتا ہے اللہ اس کو ایک قرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ومن شہدھا حتی یدفن، اور جو حاضر رہا یہاں تک کہ اس کو دفنا دیا گیا، فلہ قراطان، اس کے لیے 2 قرات کا ثواب ہے۔ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ صحابہ کے جنت میں اللہ مقام ان کو عطا فرمائے۔ مہربانی ان کی، انہوں نے سوال کیا قیل ومل قراطان، سانو نہیں پتا قرات کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول ہمیں اس کی بھی وضاحت کریں۔ اللہ کے رسول کا فرمان سنے، فرمایا کل قرات مثل جبل احد، ہر ایک قرات ایسے ہے جس طرح احد پہاڑ ہے۔ حضرات آج آپ احد پہاڑ دیکھیں، اللہ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یہ پہاڑ ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، 10 کلومیٹر میں ہے وہ۔ جو اپنے بھائی مسلمان کا آخری حق ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، جنازے کے لیے جاتا ہے، فرمایا اللہ اس کو ایک احد پہاڑ کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کو دفنانے کے لیے قبرستان میں اس کی قبر پہ بھی جاتا ہے، اللہ اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حق ہیں۔ آپ دعا فرمائیے کہ یہ ادھر ہی نہ رہ جائے ہم کے اندر، اللہ یہ ہمیں ساری زندگی یاد رکھ کے ان کو ایک کے دوسرے کے حق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔